سب سے بدترین عمل کو ہٹا دیا. لیکن آج کے درندے، ہاں بلا شک و شبہ ایسے نالائقوں کو میں درندے بولتا ہوں جو اپنی معصوم بچیوں کو پیٹ میں مار دیتے ہیں. درندے نہیں تو اور کون ہیں یہ لوگ؟ درندے پیٹ میں اباشن کر کے گرا دیتے ہیں. اللہ سے ڈریے. قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے سامنے؟ اللہ رب العالمین جب سوال کرے گا کس جرم میں تیری بچی کو تو نے مارا، کیا جواب دو گے؟ معاشرے سے یہ بیماری ختم کیجئے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کل کے نوجوان دنیا کی عیاشی اور عشرت میں پڑے ہوئے ہیں. آج 29 دسمبر ہے بروز سنڈے، کل 30 دسمبر بروز منڈے، پرسوں 31 دسمبر بروز ٹیوزڈے، منگل کا دن 31 دسمبر. رات کے 12 بجیں گے ایک ماحول چھا جائے گا ہیپی نیو ایئر کا، اور سارے نوجوان گلیوں سڑکوں میں اتر پڑیں گے اور سیکنڈوں کو گننے لگیں گے، الٹا گننے لگیں گے. 11 بج گئے، 59 منٹ ہو گئے، اب آخری منٹ چل رہا ہے ہیپی نیو ایئر آنے کا. اب گن رہے ہیں 10 9 8 7 6 4 3 2. بمبڑا مارتی جیسے گھدے بمبڑا مار رہی، جیسے گلی کے کتے بمبڑا مار رہی، چیخ مارتے اور اچھلتے جیسے آسمان میں آتش بازیاں چل رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے اس کے نیچے بھی بڑا بم لگا دیا گیا، اور جیسے اس پلس سیکنڈ کے پیچھے لوٹ رہے ہیں اور یہ اچھل رہا ہے، ناچ رہا ہے، ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے. ارے نادان، تیری عمر کا 1 سال کم ہو گیا. ایسا خوشی منا رہا گویا آسمان سے اللہ تجھے 1 سال اضافہ کر کے دے دیا. لے بندے، 60 سال جینے کا 61 سال جی لے، میں اور 1 سال تحفے میں دے رہا ہوں. ایسا خوشیاں منا رہا. ارے پاگل، تیری عمر میں 1 سال کم ہو گیا. افسوس کر، اپنے اعمال کا محاسبہ کر. 1 سال کم ہو گیا، کیا کیا میں نے؟ کیا نمازیں پڑھا؟ کیا روزے رکھا؟ کیا قرآن کی تلاوت کیا؟ صدقہ خیرات کیا؟ بھلائی کا حکم دے کر برائی سے روکا؟ والدین کی خدمت کیا؟ کیا نیکیاں کیا؟ کیا برائیاں کیا؟ اپنے اعمال کا محاسبہ تو کر. اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں ہے، ساری برائیاں ہمارے اندر. ہیپی نیو ایئر منانے چلے گئے، جیسے ہی برتھ ڈے آیا ہیپی برتھ ڈے، جیسے ہی شادی کا سالگرہ آیا ہیپی اینیورسری ڈے. ارے کون جی سکھایا یہ؟ یہودیوں کا کلچر، نصرانیوں کا کلچر، دیکھا دیکھی چلہ پھوکی ادھر سے آیا ہمارے پاس یہ. اللہ اکبر. نبی نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی کاپی کرے گا قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اللہ جگائے گا. ساحلی سمندر پر ہوٹل بک کرتے ہیں لوگ، لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں رات بھر. ہیپی نیو ایئر کا جشن عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے. رات بھر شراب پی جاتی ہے، کلبوں میں ناچا جاتا ہے، ڈی جے باجے لگا کر خوب ناچ کر عیاشی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. قیامت کے میدان میں ہر آدمی کو اسی عمل پر جگایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مر گیا. اللہ نہ کرے ہیپی نیو ایئر کے جشن میں شراب پیتے، کلبوں میں ناچتے، لڑکیوں سے زنا کرتے، تمہاری موت آ گئی، تمہاری موت آ گئی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی عیاشیوں کے ساتھ، ایسے ہی گنہگاروں کے ساتھ قیامت کے دن جگائے گا آپ کو جگائے گا. ہاں، نیکیاں کرتے مرو گے، نیک اعمال کی شکل میں اللہ اٹھائے گا. حج کرنے والا حاجی اگر دوران حج مر گیا، خبر سے تلبیہ پڑھتے اٹھے گا لبیک اللہم لبیک. اگر جہاد میں جا کر ایک مجاہد اللہ کے راہ میں گردن کٹا کے مر گیا، خبر سے جب اٹھے گا اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، اللہ سے کہے گا الہی میں نے اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کر دیا. ہر آدمی اپنے نیک اعمال کو لے کر اٹھے گا جو نیکیاں کرتے مرے گا. عیاشی کرنے والوں، ہیپی نیو ایئر منانے والوں، اللہ نہ کرے اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اتنا ہی نہیں، رات بھر زنا کرتے ہیں، نئی لڑکی کو روم بک کرتے ہیں، اور صبح میں وہ لڑکی دروازے پر لپسٹک سے لکھ کر جاتی ہے ویلکم ٹو ایڈز. مجھے ایڈز کی بیماری تھی، اب تو لگا لیا، تیری زندگی میں نئے سال کی آمد، ایڈز کی بیماری لے کے جا، تڑپ تڑپ کے جی لے، 1 سال یا آدھے سال میں تڑپ تڑپ کے مر جا. ایڈز کی بیماری لگ جاتی ہے. سچ کہا نبی نے، جس قوم میں زنا عام ہوگا اللہ تعالیٰ کثرت سے موت واقع کرے گا.
जिस कौम में नापतोल में कमी पेशी की जाएगी बरकतें अल्लाह छीन लेगा। जो कौम ज़कात नहीं निकालेगी बारान रहमत आसमान से रोक लेगा। जो कौम कुरान और हदीस को छोड़कर बाप दादा के रस्म और रिवाजों पर चलेगी अल्लाह जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देगा। अरे हमारे गुनाहों की सजा है जी ये अल्लाह जो दे रहा है। और सुनो ऐ नौजवानों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ऐ उम्मत की प्यारी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, ऐसे आमाल करो, ऐसे आमाल करो कि तुम्हारे मरने के बाद भी दुनिया आपके आमाल सालिहा से आपको पहचाने, नेक आमाल से आपको जाने। अरे क्या बेहतरीन आदमी था भाई ने, अरे कितना अच्छा आदमी था भाई ने। लोग याद करके दुआ देना, बद्दुआ नहीं देना। हमारे आमाल ऐसे। नौजवानों का लिबास देख लो, सिर्फ यहूदियों जैसा लिबास, छोटा शर्ट छोटी पैंट, चोली कोता शर्ट चड्डी कोती पैंट, और वो पैंट भी आगे से फटी है पीछे से फटी है। क्या भाई, दिस इज ए न्यू स्टाइल, 21st सेंचुरी का न्यू कल्चर, न्यू स्टाइल। आगे से फट लग गया, पीछे से फट लग गया, न्यू स्टाइल। और ट्राउजर पहना तो इतनी ढीली पहनता, नमाज में सजदे में गया इसकी आधी ट्राउजर कंबर के नीचे झड़ जाती, पीछे सफा वाले पर्दा कर ले को सजदा करना। अल्लाहु अकबर। और इतना ही नहीं, इसकी कटिंग देखो, कटिंग अस्तगफिरुल्लाह। आजू बाजू हंडा, ऊपर चारे का बिंडा। कौन तो भी चारे का बिंडा ला को सिर पर रख डालेंगे ना मेरे बाके। ऐसी सुड़गार की कटिंग, ऐसी बेवार सी कटिंग के पूरा सिर को मारे तो हांडे का तंबा टंग टंग करना, वैसा हंडा बना लेता, सिर को गने का ऊपर चुप्पा बना को खड़ा कर लेता। कौन सिखाई है? अरे नबी मना करे जी ऐसे कटिंगा से, अल्लाह के नबी मना करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसी कटिंगों से, ऐसे सर के बाल रखने से मना किए। आगे बड़े रखकर पीछे कम करे, या पीछे बड़े रखकर आगे कम करे, आजू बाजू कम करके बड़े ऊपर रख ले, ऐसी कटिंगों से नबी ने मना फरमाया। जो अल्लाह के नबी नक्को करो बोले, आज के नौजवान वोच कर ले मर रही, वोच कर ले मरती, वो टच नहीं, सिर मुंडा ले, लकीर खींचती यहाँ से, इधर से एक लकीर, इधर से एक लकीर, ऊपर से लकीर है, अंके में लकीर, दाढ़े में लकीर, और दाढ़ी मुंडे एक नंबर के यहूदियों जैसे। अल्लाह के नबी कहते ऐ मेरे उम्मतियों, दाढ़ी को बढ़ाओ, मूंछों को कम करो, यहूदियों की मुखालिफत करो। यहूद दाढ़ी मुंडाकर मूंछ बढ़ाते हैं, आप मूंछों को कम करके दाढ़ी को बढ़ाओ। ऐ अबू क़हाफ़ा, क़यामत के दिन यह दाढ़ी नूर बनकर चमकेगी। सही मुस्लिम किताबुल लिबास की हदीस, नूर नूर बनकर चमकेगी। उम्मत मोहम्मदिया के आज़ाए वज़ू क़यामत के मैदान में नूर की तरह चमकेंगे। कहाँ है हमारे अंदर नूर? न चेहरे पर दाढ़ी, न जिंदगी में नमाज, न वजू। अल्लाहु अकबर, क्या खाक चमकेगी क़यामत के दिन। हमारे आमाल बुरे, नौजवानों की हरकतें बुरी, लड़के लड़कियों के फितने में, लड़कियां लड़कों के फितने में। आजकल की लड़कियां, बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता मुझे, हैदराबाद में अपनी आंखों से मैंने देखा, हमारी बुर्खा पोश लड़कियां कॉलेज को जाने के लिए घर से निकलती हैं। वालिदैन समझ रहे मेरी बच्ची आला तालीम हासिल करने जा रही, डिग्रियां हासिल करने जा रही। जैसे ही बाहर गई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ओयो होटल, ओयो ऑनलाइन बुकिंग होटल अपने बॉयफ्रेंड के साथ बुक करती है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे कॉलेज के बराबर टाइमिंग के मुताबिक जाकर होटलों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिना जैसी अय्याशी करती है। अस्तगफिरुल्लाह। और वालिदैन समझ रहे मेरी बच्ची आला तालीम हासिल करने गई, आला तालीम नहीं, मुंह काला करने गई, नाक कटाने गई, खानदान की इज्जत बर्बाद करने गई। पता तब चलता जब बच्ची शादी से पहले हामिला बन जाती और वालिदैन को मालूम नहीं, जैसा जाकर अस्पताल में अबाशन कर को बच्चे को गिरा ले गाती। अस्तगफिरुल्लाह। कबीरा गुनाहों पे कबीरा गुनाह, एक तो जिना, दूसरा कत्ले औलाद और खानदान की इज्जत नीलाम। और एक एक नहीं, 10 बॉयफ्रेंडों के साथ ओयो होटलों में जिना कर रही है हमारी बुर्खा पोश बहनें। ये मैं बेजा नहीं कह रहा हूं, बजा कह रहा हूं, अपनी आंखों देखा हाल कह रहा हूं। ये हैदराबाद की कहानी नहीं है, इंडिया के हर कैपिटल सिटीज की कहानी है, हर कैपिटल सिटीज की कहानी है। हमारे नौजवान लड़के, हमारी नौजवान लड़कियां अपने घर से तो निकलती हैं, लेकिन कहां जाती हैं? ये जिम्मेदारी हमारी है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह। खबरदार, तुम में से हर जिम्मेदार को उसके जिम्मेदारी के बारे में
ارے باپ ہو سوال کرو, میری بچی کالج میں ہے, ذرا لوکیشن بھیج, ذرا ویڈیو کال کر کے بتا کہاں ہے تو اس وقت. کبھی جانکاری کرے, اس کے سہیلیوں سے معلوم کرے میری بچی کالج پہنچی یا کسی ہوٹل میں پہنچی یا کسی پارک میں پہنچی. تنبیہ کیجئے, آگاہ کیجئے, اپنے بچوں پر نگاہ رکھیے. قوم برباد ہو رہی ہے, نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے. دن کے اجالے میں ہمارے نوجوان اچھے اچھے کاماں کرنے والے, رات کے اندھیرے میں ہمارے نوجوان لچے لچے کاماں کرنے والے. لچے لچے مطلب گندے گندے کاماں. دن کے اجالے میں واٹس ایپ میں بیان سینڈ کرنے والا, حدیثیں سینڈ کرنے والا, علماء کرام کے لمبے لمبے تقریرات سینڈ کرنے والا, رات کے اندھیرے میں بلو فلمہ دیکھنے والا, پورن ویڈیو دیکھنے والا, گندے ویڈیو دیکھنے والا. اور کیا سمجھ رہا کون بھی دیکھ رہے نہیں رہے, مجھے آرام سے دیکھ لے گا, انجوائے کر لے رو. ارے دیوانے, اللہ دیکھ رہا تجھے. سورہ علق میں اللہ بولتا الم یعلم بان اللہ یرا, کیا میرے بندے یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. ارے تیری اماں نہیں دیکھ رہی, تیرے بابا نہیں دیکھ رہے, تیرے گھر والے نہیں دیکھ رہے. ارے پاگل, تیرا اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا, ہر جگہ دیکھ رہا, ہر ہمیشہ دیکھ رہا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سورہ حدید کی 4 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے تم جہاں بھی جاؤ اللہ کی ذات, اللہ عز و جل کی نگاہ تمہارے اوپر ہوتی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو دن کے اجالے یا رات کے اندھیرے میں تم کرتے ہو, کالے کرتوتیں کرتے ہو. حضرت ثوبان حدیث کے راوی, سنن ابن ماجہ کی روایت, اللہ کے نبی کہتے ہیں یاتون یوم القیامہ, میرے قیامت کے دن میری امت کے بعض لوگ آئیں گے بمثل تہامہ, ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جیسی رہیں گی, تہامہ پہاڑ جیسی رہیں گی. لیکن اللہ کیا کرے گا, فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْصُورًا, اللہ تعالیٰ میزان الہیہ میں رکھ کر اس کے نیکیوں کو تولے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ فضا میں اڑا کے بکھیر کے رکھ دے گا. کون ہوں گے یہ؟ دن کے اجالے میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والے, حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے والے, لیکن رات کے اندھیرے میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لینے والے, ہر نالا ہر کبیرہ گناہوں میں ملوث ہونے والے, شراب پینے والے, زنا کرنے والے, چوری کرنے والے, ہر قسم کے مکر و فریب کے کاماں کرنے والے. ارے اللہ نیکیاں بکھیر کے رکھ دے گا. نوجوان ساتھیوں, حدیث رسول ہے یہ, میری اپنی بات نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے, ایک جنازہ جا رہا تھا, آپ اچانک کہنے لگے کہ وجبت وجبت وجبت. ایک دوسرے موقع پر ایک جنازہ جا رہا تھا, نبی علیہ السلام اٹھ کر فرمائے وجبت وجبت وجبت. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی, اس سے پہلے جنازے پر آپ نے ایسے ہی کہا تھا, آج کے جنازے پر بھی آپ نے ایسے ہی کہا, واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی, آپ بتائیے کیا واجب ہو گئی. اللہ کے نبی کہتے ہیں, غور سے سنیے یہ حدیث غور سے سنیے, جیسے اعمال ہمارے رہیں گے وہ اللہ رب العزت, قیامت تو دور کی بات, عالم برزخ کا خبر تو دور کی بات, اسی جہاں میں خبر میں دفن ہونے سے پہلے ہم پر جنت یا جہنم کے واجب کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے. کیسے؟ جب ہمارے جنازے کو لے کر لوگ نکلتے ہیں, ہمارے گلی, ہمارے محلے والے ہمارے اعمال صالحہ یا ہمارے اعمال سیئہ کی گواہی دیتے ہیں. ارے یہ جی انہیں عبداللہ صاحب کا بیٹا عبد الرحمن ارے مر کر جا رہا, کیا نیک آدمی تھا بھائی, ارے کیا اچھا آدمی تھا بھائی, ارے ہر قسم کی لوگوں کی مددیں کرنے والا, غریبوں کی مدد کرنے والا, نمازوں کی پابندی کرنے والا, توحید پر چلنے والا اور توحید کی دعوت دینے والا, ارے کتنا نیک آدمی مر گیا بھائی. اللہ کے نبی کہتے ہیں انتم شاہدون فی الارض, تم زمین میں گواہ دینے والے ہو, تمہاری گواہی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسی جہاں میں لوگوں کے جنازے کے کندھے پر ہی انسان پر جنت واجب کر دیتا ہے. لوگ گواہی دے رہے تھے, جو آدمی پہلا جنازہ جا رہا تھا اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر جنت واجب کر دیا. سو میں نے کہا وجبت علیہ الجنہ, اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی. اور ایک جنازہ جا رہا تھا, لوگ اس کے برے اعمال کی گواہی دے رہے تھے. اے ممبئی کے میرے بھائیوں, پیاری میری بہنوں, مہاراشٹر کے
کے دور دراز سے آئے میرے بھائی بہنوں، جہاں جہاں بھی آپ کے رات بیتتے ہیں، آپ کے دن بیتتے ہیں، آپ کی صبح بیتتی ہے، آپ کی شام بیتتی ہے، آپ کو دیکھنے والے، آپ کے اڑوس پڑوس، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازے کو دیکھ کر سچی سچی گواہی دیں گے۔ کوئی جنازے کو دیکھ کر جھوٹی گواہی ہرگز نہیں کہے گا، نمازی کو بے نمازی نہیں کہے گا، مشرک کو توحید پرست نہیں کہے گا، اور کسی حرام خور کو حلال خور جارا نہیں بولے گا۔ حلال زندگی گزارو گے، حلال کی گواہی دیں گے، حرام زندگی گزارو گے، حرام کی گواہی دیں گے۔ اے میرے ممبئی کے بھائیوں، مہاراشٹر کی میری بہنوں، جیسی کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ ویسی بھرنی اسی جہاں میں بھرا دے گا۔ لوگوں کی گواہی سے تمہارے اوپر جنت یا تمہارے اوپر جہنم واجب کرا دے گا۔ اللہ کے لیے سدھرو، اپنے اعمال درست کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے۔ ہر برائی کو دیکھنے سے پہلے، ہر برائی کے کام کرنے سے پہلے، ہر زناکاری کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر اختیار کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھیے۔ اے اللہ کے نبی زنا سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا، زنا کے معاملے میں کمزور ہوں، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیا کرے گا؟ اے اللہ کے نبی میں تو اس کا قتل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سارے لوگ یہی عمل چاہتے ہیں، سارے لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اگر کوئی تیری بہن یا بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو بتا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اس کا بھی قتل کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگ یہی چاہتے ہیں، کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھانا اس صحابی کو اتنا بھا گیا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، زنا سے بچنا چاہتا ہوں، دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھے، اس صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھے، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، اللہ ان کے گناہ بخش دے، ان کے دل کو پاک کر دے، اللہ ان کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ وہ صحابی کہتے ہیں زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کا خیال بھی میرے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ بھی زنا سے بچنا چاہتے ہو نوجوان بھائیوں، نوجوان بہنوں، دعا پڑھیے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے یہ، اللہم طہر قلبی واحسن فرجی، اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی واغفر ذنبی، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ میرے شرمگاہ کی حفاظت فرما، بے شک اللہ حفاظت کرے گا۔ بخاری کی مشہور حدیث، حدیث نمبر 5974، 5974 نمبر کی حدیث، غار میں پناہ لینے والے بنی اسرائیل کے 3 افراد، وہ جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان میں کا ایک شخص کہتا ہے الہی میرے چچا کی بیٹی بڑی خوبصورت، میری بدنگاہ اس کے اوپر 1000 دینار میں اسے قرض حسنہ دیا، یہ شرط پر دیا کہ نہیں لوٹائے گی تو جو میں کہوں گا سننا پڑے گا۔ وہ بیچاری نہیں لوٹا سکی، یہاں تک کہ میں اسے لے گیا پہاڑوں کے وادیوں میں زنا کرنے کے لیے، فلما قعدت بین رجلیہا، جب میں اس کے پیروں کے قریب بیٹھنا چاہا، وہ اللہ کی بندی کہتی ہے خالت یا عبداللہ، او اللہ کے بندے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تفتح الخاتم الا بحقہ، میری آبرو کو بغیر کسی حق کے تو مت کھول، اے اللہ کے بندے میری عزت و آبرو کو برباد نہ کر، اے میرے بھائی میری عزت کو نیلام نہ کر۔ وہ چچا زاد بہن جس انداز سے رونے لگی، میرے دل میں اللہ کا ڈر جگایا، الہی تو جانتا ہے، میں وہاں سے فقمت عنہا، میں اٹھ گیا اور وہ دعا کرتا ہے اللہم فإن كنت تعلم انی قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك، الہی یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے میں نے کیا، اگر میرے عمل سے تو خوش ہے فَفْرَجَ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فَرْجُهُ، اللہ تعالیٰ میرے اور اس چٹان کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دیا جتنا ہٹانا چاہ رہا تھا، تینوں کی دعاؤں سے مکمل چٹان اللہ ہٹا دیا۔ اس حدیث کے اندر جو عبرت ہے، اگر کوئی بچنا چاہے اللہ ضرور بچاتا، لیکن آج کے نوجوان، آج کی لڑکیاں بچنا نہیں چاہتی۔
تو کہاں سے اللہ بچائے گا؟ کہاں سے بچائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں معراج کی رات میں جب میں جہنم کے نزدیک گزرا، وہاں پر ایک جہنم کو دیکھا، تندور نما جہنم تھی جس کا منہ چھوٹا تھا، نیچے سے پیٹ بڑا تھا، ننگے مرد عورتیں رکھی گئی تھی، وہ آگ اچھالتی تھی، ہتھوڑا لے کر فرشتہ مارتا تھا۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء الذین، وہ جبرائیل یہ کون بدنصیب ہیں جن کو ایسا عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا گیا الذین یزنون، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں۔ نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنے جوانی کی حفاظت کرو۔ یہ مت سمجھو کہ زنا سیکس کا نام ہے، عورت کے ساتھ ہم بستری کا نام ہے۔ ہاں یہ سب سے بڑا زنا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی کہتے ہیں العینان یزنیان والیدان یزنیان والاذنین یزنیان والرجلین یزنیان۔ انسان کی دو آنکھیں زنا کرتی ہیں، دو ہاتھ زنا کرتے ہیں، دو پیر زنا کرتے ہیں، دو کان زنا کرتے ہیں۔ کانوں کا زنا، گھنٹے گھنٹیاں سے فونوں میں لٹک لے کو پھرتی نا، یہ کانوں کا زنا۔ آنکھوں کا زنا، لڑکیوں سے ویڈیو کال کر کو چیٹنگ کر کو باتاں کرتی نا، یہ آنکھوں کا زنا۔ گندے گندے ویڈیو دیکھ، آنکھوں کا زنا۔ پیروں کا زنا، زنا کی طرف چل کر جانا۔ ہاتھوں کا زنا، نامحرموں کو چھینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان سارے زناؤں کے بعد سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں یزمن لی بین لحیہ و بین رجلہ ازمن لہ الجنہ۔ او میرے بندے، اے میری بندی، جو میرا بندہ مجھے دو ہونٹوں کے بیچ میں کی زبان، دو رانوں کے بیچ میں کی شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کو جنت پہنچائیں گی، دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم پہنچائیں گی۔ جو دو چیزیں جنت پہنچائیں گی وہ حسن اخلاق اور اللہ کا ڈر، التقوی اللہ و حسن الخلق۔ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق انسان کو جنت پہنچائیں گے۔ اور جو دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم پہنچائیں گی وہ ہے زبان اور شرمگاہ کے فتنے۔ اللہ اکبر۔ زبان اور شرمگاہ کے فتنوں کی وجہ سے لوگ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کل کے نوجوان، آج کل کی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان فتنوں میں ملوث ہیں۔ اخلاق حسنہ تو دور کی بات، دین کی تعلیم حاصل کیجئے، دین کی تعلیم حاصل کیجئے۔ آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے نہیں آتا، الرحمن الرحیم پڑھنے نہیں آتا۔ کیسا پڑھتی انہوں؟ یہ یل ال ہچ یم ہم بیو دو الحمدو یل ای یل یل یہ ای للہ رب الار یہ بی بی ای یل رب استغفر اللہ۔ یعنی رومن انگلش میں قرآن پڑھیں گے، اصلی قرآن پڑھنے آتا نہیں۔ بچپن سے ماں باپ سکھائے نہیں، مکتب کو بھیجے نہیں، مدرسے کو گیا نہیں، سونے کی دعا نہیں آتی، باپ مر گیا نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تکبیر تحریمہ کی دعا نہیں آتی، امام صاحب تلاوت قرآن کرتے کرتے سجدے میں چلے گئے، سجدے تلاوت کی دعا نہیں آتی۔ ایک نمبر کا جاہل۔ پھر کیا؟ بڑا انجینئر کہتے، بڑا انجینئر کہتے، قرآن پڑھنے آتا نہیں، ایک دعا یاد نہیں، ایک حدیث یاد نہیں۔ اور آپ کی بچیاں، میری بیٹی ڈگریاں حاصل کر کو نام بلند کرتی، کہاں ڈگریاں حاصل کر رہی؟ کالج کو جا رہی،